بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانا وقت کی بات ہے کہ ایک شہر میں بادشاہ کا محل ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ کی 12 بیٹیاں تھیں اور تمام ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھیں۔ بادشاہ نے ان سب کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسی دوران بادشاہ کو پتہ چلا کہ شہزادیاں رات ہوتے ہی محل سے بے رقص کے لیے چلے جاتے ہیں اور کسی کو نہیں پتا تھا وہ رقص کے لیے جاتی کہاں ہیں۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اس نے محل میں پہرا سخت کروا دیا، لیکن شہزادیاں اتنے سخت پہرے کے باوجود محل سے بے رقص کرنے چلی جاتی تھی۔ بادشاہ کے دن بدن پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر بادشاہ نے اعلان کیا، جو شہزادیوں کے رقص کا راز پتہ لگائے گا اس کی شادی اس کی پسند کی سے کی جائے گی اور میرے مرنے کے بعد بادشاہت اسے دی جائے گی۔ اگر وہ 3 دن میں راز پتہ لگانے میں ناکام رہا تو اسے سزائے موت سنائی جائے گی۔ یہ بات پوری ریاست میں پھیل گئی اور یہاں تک کہ ارد گرد کی دوسری ریاستوں میں بھی بادشاہ کے اس اعلان کی خبر پہنچ گئی۔ پھر ایک روز ایک شہزادہ محل میں آیا اور کہا، میں پتہ لگاؤں گا۔ تو بادشاہ نے شہزادے کا اچھے سے استقبال کیا اور اسے 3 دن روکنے کے لیے شہزادیوں کے کمرے سامنے والا کمرہ دے دیا، شہزادیوں کے آنے جانے کا پتہ چل سکے۔ رات ہوتے ہی شہزادہ طاق لگا کر بیٹھ گیا کہ کب شہزادیاں رقص کے لیے جائیں اور وہ راز کا پتہ لگا سکے۔ لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد 2 شہزادیاں جوس کا گلاس لیے شہزادے کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے شہزادے کو جوس نوش کرنے کا کہا اور شہزادے نے جوس نوش کر لیا۔ کچھ ہی دیر بعد شہزادے کو چکر آئے اور وہ وہیں بستر پر بے خبر سو گیا۔ پھر شہزادے کی آنکھ صبح تک کھلی جب شہزادیاں رقص سے واپس آئیں۔ تینوں رات شہزادے کے ساتھ یوں ہی ہوا اور شہزادہ کوئی سراغ نہ لگا پایا۔ بالآخر نتیجے کی گھڑی یعنی تیسرا روز آ پہنچا۔ کیونکہ شہزادے نے کوئی سراغ نہیں لگایا تھا، اسی وجہ سے بادشاہ نے شہزادے کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ اس کے بعد کافی لوگوں نے اپنی تقدیر آزمائی، لیکن سب ناکام رہے اور سب کو سزائے موت سنائی جاتی رہی۔ بادشاہ شہزادوں کو سزائے موت کی سزا سنا کر خوش نہ تھا اور وہ بہت مایوس بھی رہنے لگا، کیونکہ کوئی بھی شہزادیوں کے رقص کا راز نہیں پتہ لگا پا رہا تھا۔ اسی دوران ایک سپاہی جو علالت کی وجہ سے اپنے گھر واپس گیا تھا، وہ محل میں آ رہا تھا کہ اچانک اس کا ٹکراؤ ایک بوڑھی خاتون سے ہوا۔ اس خاتون نے سپاہی سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو سپاہی نے کہا، میں بادشاہ کے محل جا رہا ہوں۔ بزرگ خاتون نے کہا، کیا تم بادشاہ کے محل شہزادی سے شادی کے لیے جا رہے ہو؟ اس پر سپاہی فوری سے بولا، نہیں، مجھے اپنے مرنے کا شوق نہیں ہوا۔ تو اس بزرگ خاتون نے کہا، تم راز کا پتہ لگا سکتے ہو اور شہزادی سے شادی بھی کر سکتے ہو۔ سپاہی خوشی سے بولا، وہ کیسے؟ تو بزرگ خاتون نے کہا، تم وہ جوس نہ پینا جو شہزادیاں تمہیں پلانے کے لیے آئیں گی۔ پھر بزرگ خاتون نے سپاہی کو ایک جادوئی کمبل دیا جسے پہن کر کوئی بھی غائب ہو سکتا تھا۔ سپاہی محل پہنچا اور اس نے بادشاہ سے کہا، میں پتہ لگاؤں گا کہ راز کیا ہے۔ بادشاہ نے اس کا استقبال بھی ویسے ہی کیا جیسے دوسروں کا کیا اور وہی کمرہ دیا گیا جہاں پہلے آنے والے جوانوں کو بھی روکایا گیا تھا۔ رات ہوتے ہی بڑی شہزادی سپاہی کے لیے جوس لے کر آئی۔ شہزادے نے جوس پی لیا لیکن اس سے نگلا نہیں۔ شہزادی کے باہر جاتے ہی سپاہی نے کولی کر دی اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد شہزادیوں نے دیکھا کہ شاید سپاہی سو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے کمرے میں لگے ایک بستر کو دھپایا تو بستر پیچھے ہو گیا اور ایک سرنگ نمودار ہوئے۔ شہزادیاں سرنگ سے نیچے کو چل پڑی اور سپاہی نے وہ جادوئی کمبل لیا اور شہزادیوں کے پیچھے چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک باغ میں پہنچے جہاں کے درختوں کے پتے چاندی کے تھے۔ سپاہی نے وہاں سے چاندی کا ایک پتا ثبوت کے طور پر توڑ لیا
کچھ دور آگے گئے تو ایک باغ آیا جہاں سونے کے پتوں والا درخت تھا۔ سپاہی نے وہاں سے بھی ایک پتا ثبوت کے طور پر توڑ لیا۔ پھر شہزادیاں ندی کنارے پہنچی جہاں 12 شہزادے ان کا کشتی پر انتظار کر رہے تھے۔ شہزادیاں ایک ایک شہزادے کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئیں اور ندی کے دوسرے کنارے چلے گئیں جہاں ایک بہت بڑا عالیشان محل تھا۔ شہزادیاں شہزادوں کے ساتھ محل میں گئیں اور شہزادوں کے ساتھ دیر رات تک رقص کرتی رہیں اور پھر صبح ہونے سے پہلے محل میں لوٹ آئیں۔ سپاہی ان سے پہلے بھاگ کر بستر پر آ کر سو گیا۔ اگلے صبح سپاہی نے سارا واقعہ اور ثبوت بادشاہ کو دکھائے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سپاہی کو ڈھیر سارے جواہرات سے نوازا۔ پھر سپاہی سے اس کی پسند کی شہزادی کے بارے میں پوچھا گیا۔ سپاہی نے بڑی بیٹی سے خواہش کا اظہار کیا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد ساری حکومت سپاہی کو مل گئی۔ سپاہی اور شہزادی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ آپ کو یہ سٹوری اگر اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ ابھی کے لیے بہت بہت شکریہ۔